پہلا سلاطین باب نمبر 14۔ یربعام کو الہی سزا ملتی ہے۔ ایک دن یربعام کا بیٹا ابیہ بہت بیمار ہوا۔ تب یربعام نے اپنی بیوی سے کہا، جا کر اپنا بھیس بدلیں تاکہ کوئی نہ پہچانے کہ آپ میری بیوی ہیں۔ پھر سیلا جائیں، وہاں اکیا نبی رہتا ہے جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں اس قوم کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ اس کے پاس 10 روٹیاں، کچھ پپڑیاں اور شہد کا مردبان لے جائیں۔ وہ آدمی آپ کو ضرور بتا دے گا کہ لڑکے کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ یربعام کی بیوی اپنا بیس بدل کر روانہ ہوئی اور چلتے چلتے سیلا میں اکیا کے گھر پہنچ گئی۔ اکیا عمر رسیدہ ہونے کے باعث دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن رب نے اسے آگاہ کر دیا، یربعام کی بیوی تجھ سے ملنے آ رہی ہے تاکہ اپنے بیمار بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرے، لیکن وہ اپنا بیس بدل کر آئے گی تاکہ اسے پہچانا نہ جائے۔ پھر رب نے نبی کو بتایا کہ اسے کیا جواب دینا ہے۔ جب اکیا نے عورت کے قدموں کی آہٹ سنی تو بولا، یربعام کی بیوی اندر آئیں۔ روپ بھرنے کی کیا ضرورت، مجھے آپ کو بری خبر پہنچانی ہے۔ جائیں، یربعام کو رب اسرائیل کے خدا کی طرف سے پیغام دیں، میں نے تجھے لوگوں میں سے چن کر کھڑا کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر بادشاہ بنا دیا۔ میں نے بادشاہی کو داؤد کے گھرانے سے چھین کر تجھے دے دیا، لیکن افسوس تو میرے خادم داؤد کی طرح زندگی نہیں گزارتا، جو میرے احکام کے تابع رہ کر پورے دل میں میری پیروی کرتا رہا اور ہمیشہ وہ کچھ کرتا تھا جو مجھے پسند تھا۔ جو تجھ سے پہلے تھا ان کی نسبت تو نے کہیں زیادہ بدی کی، کیونکہ تو نے بت ڈھال کر اپنے لیے دیگر معبود بنائے ہیں اور یوں مجھے تیش دلایا۔ چونکہ تو نے اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا، اس لیے میں تیرے خاندان کو مصیبت میں ڈال دوں گا۔ اسرائیل میں یربعام کے تمام مردوں کو ہلاک کر دوں گا، خواہ بچے ہوں یا بالغ۔ جس طرح گوبر کو جھاڑو دے کر دور کیا جاتا ہے، اسی طرح یربعام کے گھرانے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تم میں سے جو شہر میں مریں گے انہیں کتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں مریں گے انہیں پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے۔ پھر اکیا نے یربعام کی بیوی سے کہا، آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں، جو ہی آپ شہر میں داخل ہوں گی لڑکا فوت ہو جائے گا۔ پورا اسرائیل اس کا ماتم کر کے اسے دفن کرے گا۔ وہ آپ کے خاندان کا واحد فرد ہوگا جسے صحیح طور سے دفنایا جائے گا، کیونکہ رب اسرائیل کے خدا نے صرف اسی میں کچھ پایا جو اسے پسند تھا۔ رب اسرائیل پر ایک بادشاہ مقرر کرے گا جو یربعام کے خاندان کو ہلاک کرے گا۔ آج ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رب اسرائیل کو بھی سزا دے گا، کیونکہ وہ یسیرت دیوی کے کھمبے بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ وہ رب کو تیش دلاتے رہے ہیں، اس لیے وہ انہیں مارے گا اور وہ پانی میں سرکنڈے کی طرح ہل جائیں گے۔ رب انہیں اس اچھے ملک سے اکھاڑ کر دریائے فرات کے پار منتشر کر دے گا۔ یوں وہ اسرائیل کو ان گناہوں کے باعث ترک کرے گا جو یربعام نے کیے اور اسرائیل کو کرنے پر اکسایا ہے۔ یربعام کی بیوی ترزا میں اپنے گھر واپس چلی گئی اور گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہی اس کا بیٹا مر گیا۔ تمام اسرائیل نے اسے دفنا کر اس کا ماتم کیا۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے رب نے اپنے خادم اکیا نبی کی معرفت فرمایا تھا۔ یربعام کی موت۔ باقی جو کچھ یربعام کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے وہ شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ اس کتاب میں پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح حکومت کرتا تھا اور اس نے کون کون سی جنگیں کیں۔ یربعام 22 سال بادشاہ رہا۔ جب وہ مر کر اپنے باپ دادے سے جا ملا تو اس کا بیٹا ندب تخت نشین ہوا۔ یہودا کا بادشاہ رہبعام۔ یہودا میں رہبعام بن سلیمان حکومت کرتا تھا۔ اس کی ماں نامہ امونی تھی۔ 41 سال کی عمر میں وہ تخت نشین ہوا اور 17 سال بادشاہ رہا۔ اس کا دارالحکومت یروشلم تھا، وہ شہر جسے رب نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا تاکہ اس میں اپنا نام قائم کرے۔ لیکن یہودا کے باشندے بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے جو رب کو ناپسند تھی۔ اپنے گناہوں سے وہ اسے تیش دلاتے رہے، کیونکہ ان کے یہ گناہ ان کے باپ دادا کے گناہوں سے کہیں زیادہ سنگین تھے۔ انہوں نے بھی اونچی جگہوں پر مندر بنائے، ہر اونچی پہاڑی پر اور ہر گھنے درخت کے سائے میں انہوں نے مخصوص پتھر یا سیرت دیوی کے کھمبے کھڑے کیے۔ یہاں تک کہ مندروں میں جسم فروش مرد اور عورتیں تھے۔ غرض انہوں نے ان قوموں کے تمام گھنونے رسم و رواج اپنا لیے جن کو رب نے اسرائیلیوں کے آگے آگے نکال دیا تھا۔ رہبعام بادشاہ کی حکومت کے 5ویں سال میں مصر کے بادشاہ سیسک نے یروشلم پر حملہ کیا اور رب کے گھر اور شاہی محل کے تمام خزانے لوٹ لیے۔ سونے کے وہ ڈھالیں بھی چھین لی گئیں جو سلیمان نے بنوائی تھی۔ ان کی جگہ رہبعام نے پیتل کے ڈھالیں بنوائے اور انہیں ان محافظوں کے افسروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازے کی پہرہ کرتے تھے۔ جب بھی بادشاہ رب کے گھر میں جاتا تب محافظ یہ ڈھالیں اٹھا کر ساتھ لے جاتے۔
اس کے بعد وہ انہیں پہرے داروں کے کمرے میں واپس لے جاتے تھے۔ باقی جو کچھ رہبعام بادشاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا وہ شاہین یہودا کی تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ دونوں بادشاہوں رہبعام اور یربعام کے جیتے جی ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ جب رہبعام مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے یروشلم کے اس حصے میں جو داؤد کا شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ اس کی ماں نامہ امونی تھی۔ پھر رہبعام کا بیٹا ابیہ تخت نشین ہوا۔